الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله ورسوله۔ معزز سامعین کرام، احکام شریعت کا درس جاری ہے اور وضو کے متعلق مسائل ہم سن رہے ہیں۔ توجہ سے ان مسائل کو ہم نے سننا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ وضو ایک بہترین عمل ہے۔ آج ہم نے وضو کے مکروہات کے متعلق پڑھنا ہے، لیکن قبل اس کے وضو کے متعلق ایک حدیث شریف سنیں۔ دارقطنی اور بیہقی نے اپنے سنن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ تو معزز ناظرین کرام، بسم اللہ کے آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ سر سے پاؤں تک انسان وضو سے پاک ہو جاتا ہے جب بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اور اگر بغیر بسم اللہ کے ہم وضو کریں گے تو جتنے حصے پہ پانی گزرا ہوگا اتنا ہی بدن صاف ہوگا۔ تو یہ بسم اللہ شریف کے فیوزات و برکات میں سے ایک برکت اور فیض ہے۔ آئیے وضو کے مکروہات کی طرف۔ وضو کے لیے مکروہات یہ ہیں کہ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، پلید جگہ میں وضو کا پانی گرانا مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا مکروہ ہے۔ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا مکروہ ہے کہ ہم وضو بھی کریں اور ہمارے وہی قطرے برتن میں بھی گریں، مکروہ ہے۔ قبلے کی طرف تھوک یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا مکروہ ہے۔ اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا، چہرے پر پانی مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ بھی مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا تو مستحبات میں ہے، اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے صاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا برتن وغیرہ خاص کر لینا مکروہ ہے۔ 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا مکروہ ہے کہ ہم 3 مرتبہ پانی لیں اور 3 مرتبہ مسح کریں، یہ بھی مکروہ ہے۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اسی سے اعضائے وضو پوچھنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی اعضائے وضو اسی سے ہی صاف کرنا جو استنجا کے خشک کرنے کے لیے کوئی کپڑا استعمال کیا ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور آخری مکروہ یہ ہے کہ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا، مطلب حد سے زیادہ ہونٹوں کو یا آنکھوں کو مزید بند کر لینا تو یہ بھی مکروہ میں داخل ہے۔ تو یہ وضو کے مکروہات ہیں۔ جب بھی ہم وضو کریں گے تو ان مکروہات سے اپنے آپ کو بچائیں گے تاکہ ہمیں وضو کا ثواب مل سکے۔ ان مسائل کو اپنے پاس نوٹ کیجئے اور آگے صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کیجئے۔ امید ہے آپ توجہ سے ہمارے درس کو سنتے ہوں گے اور محفوظ کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔